زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ آخرت کی زندگی کے کمانے کا سامان ہے۔ اس کا دین سے تعلق ہے، اسے دین والوں سے سیکھو۔ زندگی ٹھہری ہوئی نہیں، کیونکہ وقت جا رہا ہے۔ پیدائش سے موت تک حرکت ہے۔ دنیاوی زندگی تو تکالیف سے پر ہے۔ اس کے بعد اخروی زندگی کا جو دور آئے گا وہ خوشی کا دور ہے۔ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ دنیا کا ایک ایک کام سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے باقی سب فانی ہے۔ یا باقی سے جڑ جاؤ یا پھر فانی سے جڑ جاؤ، تمہاری مرضی۔ جو بھی فیصلہ کرو، زندگی کا وہ وقت قیمتی ہے جو دین میں خرچ ہو۔ وقت آج کل بہت قیمتی ہے، بے قدری کے اعتبار سے بے قیمت ہوا ہے۔ مسلمان کے بدلے ہوئے دماغ میں یہ بات سما گئی ہے کہ جو وقت دنیا کے کاموں میں صرف ہو وہ قیمتی ہے، اور جو دین کے کام میں صرف ہو وہ بے قیمتی ہے۔ حالانکہ زندگی کا جو حصہ دین میں صرف ہو وہ دراصل قیمتی ہے۔ جب گندم کو روندا جاتا ہے تو دانے اور بھوسا الگ ہو جاتے ہیں۔ دانے انسان کے پیٹ میں اور بھوسا جانوروں کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا زلزلہ آئے گا اور دنیا کی انسانی کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ نیک اور بد لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ ایک کا ٹھکانہ دوزخ اور ایک کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ دنیا ضرور کماؤ، حلال کماؤ، اچھا مال حاصل کرو۔ اچھے آدمی کے لیے ہنر ایک اچھی چیز ہے، مگر اصل مقصد کو فراموش نہ کرو۔ اگر اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، عقل، آنکھ، کان وغیرہ کو اللہ کے دین میں جو ان کا مقصد ہے صرف نہ کرو گے تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تمہیں اگر دین کی ترغیب دیتا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ اللہ محتاج ہے۔ غنی صرف اللہ کی ذات اقدس ہے، باقی سب فقیر ہیں۔ غم کا تنگ پیالہ دنیا ہے اور خوشی کا کشادہ پیالہ جنت ہے۔ دل میں اس فلاح کی کشش رکھی گئی ہے۔ فلاح اور آخرت کی زندگی آدھی خدائی ہے۔ خدا تعالیٰ وہ ذات ہے جو چاہے سو کرے۔ حقیقت میں انسان کی چاہ یہ ہے کہ خوشی کا لامتناہی سمندر میں ہی جی چاہ ملے گا۔ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوالہ اٹھا کر کھائے تاکہ اس کی حیات باقی رہے اور بھوک سے ہلاک نہ ہو۔ ذمہ داری پورے انسان کی ہے، پورے بدن کی ہے، لیکن تعلیم عمل کے مطابق نوالہ اٹھا کر منہ میں دینے والا صرف ہاتھ ہے۔ ذمہ داری تمام بدن کی ہے۔ کسی پر اعتماد سوائے فضل پروردگار کے نہ ہو۔ اہل و عیال کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ بقدر ضرورت ان سے اختلاط ہوتا کہ ان کا حق ادا ہو جائے، موانست تام ان سے نہ ہو۔ اس صورت میں اللہ سے اعراض کا اندیشہ ہے۔ دبلے پتلے بدن والے کو روز نہار منہ دہی کے ساتھ بڑا گوشت کھلاؤ، 7 دن میں بدن سانڈ جیسا ہو جائے گا۔ احوال باطن نااہل سے نہ بیان کیے جائیں۔ مالداروں سے حت المقدر میل جول نہ رکھا جائے۔ لوگوں کے ساتھ اختلاف اور ناراضگی بقدر ضرورت ہی کرنی چاہیے۔ بلا وجہ ناراضگی دشمنی کا سبب بنتی ہے۔ ہر نیک و بد کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے۔